اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا صدق اللہ العلی العظیم۔ کتنا بڑا ظالم انسان ہے کہ تو نے اپنے باپ کو گالی دے دی۔ پھر اگر کوئی اپنے استاد کو گالی دے دے تو یہی کہتے ہیں کہ کتنا بڑا ظالم انسان ہے کہ تو نے اپنے استاد کو گالی دے دی۔ یار تو نے اپنے پیر کو گالی دے دی، لیکن یہ اس سے بڑا سنگین جرم ہے کہ کوئی اپنے رسول کو گالی دے دے۔ یہ اس قدر حساس مسئلہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو گالی دینے والے کل بھی کم نہیں تھے، آج بھی کم نہیں ہیں، لیکن جس نے گالی دی ہے، جس معاشرے میں بھی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی کی آزادیاں سلب کر لی۔ عام آدمی کی طرح وہ بازار میں سبزی خریدنے نہیں جا سکتا، عام آدمی کی طرح وہ حجام کے دکان پر اپنی حجامت بنانے کے لیے نہیں جا سکتا، چاہے وہ کافر معاشرے میں بھی رہتا ہے، جس نے ایک دفعہ بھی یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد بس وہی ایک ہیں، کوئی ایک ہیں، ان کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے اس مقام و مرتبہ۔ وہاں تو کہا گیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، گالی دینا تو اپنی جگہ پر رہا، تم اپنی آواز بھی رسول کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ اگر کبھی بے دھیانی میں تمہاری آواز اللہ کے رسول کی آواز سے اونچی ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان تہبطا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو تباہ کر دے۔ زندگی بھر کی تمہاری عبادت گزاریاں اور تمہاری نیکیاں اور تمہاری نمازیں اور تمہاری عبادتیں صرف اس جرم کے اندر ختم کر دی جائیں کہ تمہاری آواز اللہ کے رسول کی آواز سے اوپر کیوں اٹھی۔ وہاں تو ادب کا یہ عالم ہے، کوئی اللہ کے رسول کو گالی دے، لیکن میرے عزیز دوستو اللہ تعالیٰ کے رسول سے بھی ایک ذات زیادہ اہم ہے، زیادہ بڑی ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ سارے رسول بھی اکٹھے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تو کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہیں، اللہ خالق ہے، رسول اس کی مخلوق ہے۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دے، ہاں جی، یہ ظلم کی انتہا ہے، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ اس لیے فرمایا ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہو سکتی کہ کوئی کہے کہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے۔ ڈراؤ جنہوں نے یہ بات کہی ہے، ان کو ڈراؤ۔ يُنذِرَ الَّذِينَ، ڈراؤ ان لوگوں کو، الذین جنہوں نے قالو کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ جب قرآن مجید اتر رہا تھا تو اس وقت جتنی مخلوق تھی یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کو اس گالی کے جرم میں برابر کے شریک تھے۔ مشرکین عرب بھی کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودی بھی کہتے تھے، عیسائی بھی کہتے تھے، کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا، کوئی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا۔ تو اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہو سکتی
کہ لوگ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس طرح بیٹا بنا لیا ہے جس طرح انسانوں کے بیٹے ہوتے ہیں. اللہ اس سے پاک ہے جی. انسان تو بیٹے بناتا ہے اس لیے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، میں بوڑھا ہو جاؤں گا، مجھ پر مصیبت آئے گی، میرے بیٹے میرے کام آئیں گے. یا پھر بیٹے اس لیے مانگے جاتے میں مر جاؤں گا، میں نے جو ترکہ بنایا ہے، جو میں نے وراثت اکٹھی کی ہے، اس کے وہ وارث بنیں گے. بھئی اللہ تعالیٰ نے موت نہیں ہے، وہ ابتدا سے ہے اور انتہا تک رہے گا. نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ بیمار ہوتا ہے، نہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ وہ مرتا ہے. جی قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. بس آخری بات ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. جی یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. تو ڈراؤ کوئی بڑی چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے جو انہوں نے اپنے منہ سے نکالی ہے. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. بھی کس بنیاد پر تم کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بیٹے بنایا ہیں؟ اللہ کی جتنی کتابیں اتری ہیں کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے کسی رسول سے کہا ہے. یہ خبریں جو اللہ پاک نے اپنی خبریں بندوں تک پہنچائی ہیں، ڈائریکٹ تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ زمین پر نہیں آیا بندوں کو بات بتانے کے لیے. بندوں کو بات بتانے کے لیے اس نے اپنے رسول بھیجے. کسی رسول نے یہ کہا ہے، یہ دلیل ہے، یہ حوالہ ہے. اے بے حوالہ لوگو، کس بنیاد پر تم کہتے ہو کہ اللہ نے اپنی اولاد بنائی؟